السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 9 کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ تو اس میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ محنت کی پیداواری صلاحیت ہوتی کیا ہے۔ محنت کی پیداواری صلاحیت سے مراد ہے مزدور کی قوت کارکردگی یا مزدور کی استعداد کار کہ مزدور جو ہے فی گھنٹہ کتنی پیداوار دیتا ہے، ایک دن کی کتنی پیداوار دیتا ہے، یہ مزدور کی قوت کارکردگی یا اس کی استعداد کار کہلاتی ہے۔ تو اگر ہم ایک مزدور کی استعداد کار کا جو ہے موازنہ کسی دوسرے مزدور کی کارکردگی سے کریں تو 4 پوائنٹ کی بیسس پہ ہم یہ موازنہ کرتے ہیں۔ ایک ہے کام کی رفتار، خام مال کا استعمال، اشیاء کا معیار اور لاگت پیدائش۔ کام کی رفتار میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی، یعنی کم وقت میں وہ زیادہ شے تیار کر لے گا، اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی بجائے اس مزدور کے جو زیادہ وقت میں تھوڑی چیز تیار کرتا ہے۔ خام مال کے استعمال میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے جو ہے استعمال کرتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے اور زیادہ وقت لگا کر تھوڑی سی چیز تیار کرتا ہے تو اس کی استعداد کار کم ہوگی، اور وہ مزدور جو خام مال کا کفایت شاری سے استعمال کرتا ہے اور زیادہ چیزیں تیار کر لیتا ہے، اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی۔ اور جو مزدور غیر معیاری اور ناقص اشیاء تیار کرے اس کی استعداد کار کم ہے، اور جو مزدور جو ہے وہ معیاری اشیاء تیار کرے گا تو اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے لاگت پیدائش، یعنی شے کو بنانے کا خرچ۔ تو جو مزدور شے کو کم لاگت میں تیار کر لے گا اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی، اور جو مزدور شے کو زیادہ لاگت میں تیار کرے گا اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم ہوگی۔ محنت کی پیداواری صلاحیت کو ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ کسی مزدور کی جو ہے قوت کارکردگی اور استعداد کار کیا ہوتی ہے کہ مزدور فی گھنٹہ یا ایک دن میں کتنی پیداوار دیتا ہے، یہ اس کی صلاحیت پیداواری صلاحیت کہلائے گی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مزدور کی جسمانی صحت۔ جو صحت مند اور توانا مزدور ہوگا اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی بجائے اس کے جو ایک کمزور اور بیمار مزدور ہوگا۔ مزدوروں کی صحت اور توانائی کا دار و مدار ایک تو ان کی نسلی خصوصیات پر ہوتا ہے کہ بعض لوگ نسلی طور پر یعنی وہ خاندانی طور پر ہی مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، جیسے پٹھان طبقہ جو ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ پھر مزدوروں کو میسر آنے والی طبی سہولتوں اور خوراک کی سہولتوں کی فراہمی پر بھی ہوتا ہے۔ جن مزدوروں کو صحت کی اچھی سہولتیں ملیں گی، اچھی خوراک ملے گی تو ان کی صحت ٹھیک رہے گی، وہ توانا رہیں گے اور زیادہ مستعدی سے کام کریں گے بجائے ان کے جن کو یہ سہولتیں کم مقدار میں ملیں گی۔ دوسرا جو ہے وہ ذہنی صلاحیت ہے کہ مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت اور دماغی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ آج کل جدید دور میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ بہت حساس اور پیچیدہ مشینری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو جو مزدور ذہین ہوگا وہ جلدی اس چیز کو سمجھ جائے گا، اس مشینری کا بہتر استعمال کر پائے گا اور اپنی صلاحیت کو بڑھا لے گا پیداوار کرنے کی۔ اس کے برعکس جو مزدور کن ذہن ہوگا وہ جلدی چیز کو سمجھ نہیں پائے گا، اس جدید مشینری کا اچھا استعمال نہیں کر پائے گا تو اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم رہ جائے گی۔ پھر اخلاق و عادات بھی اس پہ اثر ڈالتی ہیں۔ جو دیانتدار، نیک، مخلص شخص ہوتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، وہ زیادہ پیداوار دیتا ہے اور اس کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو شخص جو ہے بے ایمان، کام چور ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، مختلف حیلوں بہانوں سے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کم پیداوار دیتا ہے اور اس کی جو ہے پیداواری صلاحیت کم رہ جاتی ہے۔ پھر کام کرنے کے حالات بھی اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ کارخانوں اور جو دیگر پیداواری یونٹ ہیں، فیکٹریز ہیں، وہاں کا ماحول مزدور کی صلاحیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر تو جو فیکٹری ہے وہاں پر مناسب روشنی، ہوا، صفائی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی ہوگی تو اس سے مزدور پر اچھا اثر پڑے گا، وہ زیادہ پیداوار دے گا۔ اور اگر فیکٹریز کا جو ہے ماحول اچھا نہ ہو، وہاں پر ہوا، پانی، روشنی کی سہولتیں نہ ہوں تو اس کا اثر مزدور کی صحت پر پڑتا ہے اور اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔
کام کرنے کے جو اوقات کار ہیں یہ بھی مزدوروں کی استاد کار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کام کرنے کے اوقات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، کئی گھنٹے لگاتار مزدوروں کو کام کرنا پڑے گا، تو یہ چیز ان کی صحت پر بھی برا اثر ڈالے گی اور ان کی استاد کار بھی پست رہ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کام کرنے کے اوقات کم ہوں گے، مزدوروں کو بیچ میں بریک بھی ملے گی، ان کو آرام ملے گا، تو اس سے ان کی صحت پر اثر اچھا رہے گا، جس سے ان کی استاد کار میں اضافہ ہوگا۔ پھر ترقی کرنے کے مواقع، اس میں کیا ہے کہ اگر مزدوروں کو جو وہ جاب کر رہے ہیں اس میں ترقی کے مواقع زیادہ ملیں کہ اگر وہ زیادہ ایفیشینٹلی کام کریں، زیادہ پیداوار دیں، تو اس سے ان کو ترقی ملے گی، اس سے ان کی پے میں اضافہ ہوگا، تو پھر وہ زیادہ لگن کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ان کو ترقی مل سکے، وہ زیادہ پیداوار دیں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ کیسی بھی پیداوار دیں، ان کو کوئی بھی ترقی کا موقع ان کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ لگن سے کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رہتا۔ پھر یہ تعلیم و تربیت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے استاد کار پر۔ تعلیم جو ہے وہ شعور لوگوں میں شعور میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح تربیت یافتہ مزدور ہوں گے، وہ فنی مہارت حاصل کر چکے ہوں گے، اپنے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور استاد کار ان کی زیادہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو ان پڑھ شخص ہوگا اور غیر تربیت یافتہ ہوگا تو اس کی استاد کار کم ہوگی، اور پاکستان کے اندر زیادہ تر جو مزدور طبقہ ہے وہ ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ ہے، اس لیے ان کی استاد کار جو ہے وہ پست ہے۔ مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، ایک دوسرے کا عزت و احترام بڑھے گا، مزدور نیک نیتی سے کام کرے گا، جس سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی، مزدور مالک کا نقصان کرنے کی غرض سے کم پیداوار دے گا تو اس کی استاد کار جو ہے وہ کم رہ جائے گی۔ پھر موسمی حالات جو ہیں یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کسی ملک کا موسم بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ سرد رہتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتے، تو ان کی استاد کار پاس رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو علاقے ایسی معتدل آب و ہوا رکھتے ہیں جہاں نہ زیادہ گرم موسم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو وہاں کے مزدور زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کے مزید جو 6 پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔